بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں تو سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل جائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں یہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر کسی اور کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا انہیں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ کس طرح سکون کی نیند سوتے ہیں۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائے تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کرے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمیں والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہ گار نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ جس گھر میں فاطمہ نام کی عورت ہو وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔
نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک غلط فہمی اچھے سے اچھے رشتے کو توڑ سکتی ہے، لیکن جو ایک غلط فہمی سے ٹوٹ جائے وہ رشتہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ محلے کی مسجد میں جاتے اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی نہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیکھے ضرور دیتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے لڑکی کو دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے یہ 2 باتیں ضرور پوچھنا۔ نمبر 1 اس کی تعریف کرنا، نمبر 2 اس کی کامیابیوں کے بارے میں بات کرنا۔ اگر وہ ہر بات میں اپنی ہی تعریف کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ خود پسندی کی عادت میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ ہر بات میں اپنے گھر والوں کی تعریف کرے اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو عزت دے تو سمجھ لینا کہ وہ لڑکی کسی بھی لڑکے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے۔ جوانی میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا سبب ہوتا ہے کہ اگر بعد میں تم بڑے بن جاؤ تو تمہارا ماضی بے داغ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچے کی طرح رہے، لیکن جب ان کو کوئی ضرورت سامنے آئے تو مرد بن جائے۔ دنیا آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کا دماغ ہی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ہر وہ آخری مسئلہ ختم ہونے کے بعد نیا پکڑ کر لی آتا ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ جس معاشرے میں عقل اور شعور گھنگرو باندھ لیں تو وہاں نفس بھی ناچتا ہے، ایمان بھی ناچتا ہے اور انسانیت بھی ناچتی ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ عورت کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات مبارکہ جانتی ہے، ہم انسان کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ عورت کے 1000 روپ ہوتے ہیں مگر پیار ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ دکھ
درد تکلیف اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ شخص آپ سے ضرور محبت کرتا ہے لیکن چھپاتا ہے جو یہ 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص آپ کی غلطی ہونے پر بھی آپ کو غلط نہ کہے بلکہ لوگوں کے سامنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص آپ سے جڑے لوگوں کی بھی عزت کرے گا اور کبھی بھی ان کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ نمبر 3، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔